This program is brought to you by Khuddam Al-Harmain, Faisalabad. حج و عمرہ کا مبارک سفر مکمل کیجیے خدام الحرمین پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے منظور شدہ. ہماری خدمات میں شامل ہیں عمرہ زائرین کے لیے 3, 4 اور 5 سٹار عمرہ پیکیجز. رمضان کریم میں عمرہ کی سعادت کے لیے ایڈوانس بکنگ کی سہولت. حج اور عمرہ کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹیے خدام الحرمین ٹریولز اینڈ ٹورز کے ساتھ. اقبال اسٹیڈیم، فیصل آباد. السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل WA قریشی کے ساتھ وقار احمد قریشی. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان فیصل آباد کے معروف تاجر اور لیگی رہنما محترم جناب حافظ شفیق کاشف صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ تبدیلی کے نام پہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. عوام کو سستی روٹی چاہیے. اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں لگنے والی آگ سے غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی جاتا ہے. یہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے؟ اصل میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں 2 سال پہلے، تو یہ ایک بڑے الیکشن تھے پاکستان میں اس حوالے سے کہ لوگوں کی توقعات جو ایک بڑھ گئی تھی. اس میں 2 چیزیں موجودہ جو حکومت ہے یہ ایک سامنے لے کے آئی لوگوں کے، اور وہ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو پہلے برسر اقتدار لوگ رہے ہیں، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں، یہ سب لوگ چور ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی غریب عوام آج غریب ہیں یا غریب تر ہو رہے ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر قیادت ایماندار ہو اور اہل ہو تو وہ لوگوں کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے. تو لوگوں نے اس منشور پہ، اس دستور پہ موجودہ PTI کی حکومت کو جو ہے ووٹ بھی دیے، اور جو بھی طاقتیں اس میں کار فرما تھیں ان کو لانے کے لیے ان کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے، ایک نئی چیز آ رہی ہے، ایک نئی جماعت آ رہی ہے، اور ایک بڑا منشور اور دستور لے کے آ رہی ہے، تبدیلی کا نعرہ لے کے آ رہی ہے. تو یقیناً لوگوں کی بہت زیادہ اس کے اوپر توقعات تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 سال کے اندر اندر کون سی ایسی چیز ہے جو یہ موجودہ حکومت پیش کر سکتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی کی قیمت کو سے آپ شروع ہو جائیں، بجلی کی پیداوار سے شروع ہو جائیں، یا آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ جو صوبائی ہو، قومی ہو، مقامی ہو، جس کے اندر انہوں نے ڈیلیور کیا ہو. اب ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نااہل بھی ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا. اور پھر یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جی روزانہ اتنے ارب روپے کی کرپشن جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، میرے خیال میں اگر اس کرپشن کو ہی یہ روک لیتے تو شاید ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس طرح ہمارے سامنے نہ آ رہے ہوتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ تھا، یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا دھوکہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. لوگوں کے، عوام کے، غریب عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے. ملک ایک ٹریک پہ آ رہا تھا، ترقی کی طرف ہم جانا شروع ہو رہے تھے، تو اس کو بریک لگی ہے. اب ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جتنا سفر ہم نے آگے کی طرف کیا تھا، اب دوبارہ ہم جو ہے وہ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں. اب جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دیگر جو جماعتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کہ وہ مخالفت برائے مخالفت میں ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ چلتا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایشوز پہ بات کرتی ہے، مسائل کو اٹھاتی ہے، لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. لیکن اب خود PTI کے اندر اتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ہم لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. ہم جو سفر تھا، جہاں پہ پاکستان کھڑا تھا 2 سال پہلے، ہم اس کو آگے لینے کی بجائے اب پیچھے لے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا جو یہ نعرہ تھا، یہ بڑا خوشنما تھا، لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کو اس پہ اعتبار نہیں رہا، اور مایوسی ہے لوگوں کے اندر اضطراب ہے، لوگوں کے اندر پریشانی ہے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جس طرح کرونا وائرس آیا، اس دوران اب لوگوں کی جو قوت برداشت ہے وہ بھی جواب دے چکی ہے. اور ہم
آپ دیکھیں مالی طور پہ لوگ جو ہیں کتنے غیر مستحکم ہو چکے ہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، آپ گروتھ ریٹ دیکھ لیں کہ وہ کہاں جا رہا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس کے اعداد و شمار دیتی ہے، خود موجودہ گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اگر ہم اس کا ہی مطالعہ کر لیں تو آپ کے سامنے ساری تصویر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. سر وہ سپورٹرز جو موجودہ حکومت کو وفاق میں دیکھنا چاہتے تھے 2018 کے الیکشن میں، اچھا ان سپورٹرز کی اب یہ حالت ہے کہ موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے ان کی جانب سے جب بجلی کا بم گرایا جاتا ہے، جب مہنگائی کا بم گرایا جاتا ہے تو وہ سپورٹرز بیچارہ پریشان ہے، دکھی نظر آتا ہے. ان سپورٹرز کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2023 یا اس سے پہلے جو بھی الیکشن ہوں گے، ان الیکشنز میں وہ سپورٹرز جنہوں نے ماضی میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا کیا میسج دیں گے انہیں؟ ان سپورٹر کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ خصوصاً یہ ایک تبدیلی ایسے لوگوں کی طرف سے آئی تھی جو پڑھے لکھے تھے، نوجوان تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، اور ان کے لیے موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ایک آئیڈیل تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کو پسند کرتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ایک بڑی تبدیلی ہم لے کے آئیں گے، ایک ایسی اہل اور پڑھی لکھی قیادت آئے گی عمران خان کی شکل میں. لیکن ان کی جو مایوسی ہے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ ہی ہمارا مستقبل ہے. آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں، آپ اور ہم لوگ اسی ملک کا حصہ ہیں، ہم لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، یہیں پہ دفن ہونا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ریویو کریں اس کا، ہم خود دیکھیں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیا ہمارا انتخاب درست تھا. چیز آئے کہ اب ہم سوشل میڈیا پہ یا دیگر جو ذرائع ہیں اس کے اوپر اپنی جماعتوں یا اپنی قیادتوں کو جو ہے وہ اس طرح ڈیفینڈ کرتے رہیں، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم خود اس کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری جو معاملات ہیں، ہمارا کاروبار، بزنس، یا وہ ہمارا طرز زندگی، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا ہم اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اس کے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس پہ ریویو کریں، اور اس منشور کو، اس دستور کو جس کے اوپر ہم نے نوجوانوں نے ووٹ دیے تھے، توقعات لگائی تھی، اب اس کا ریویو کریں اور پھر آگے بڑھیں، پھر آگے آئیں، اور ایسی کوئی بھی جماعت ہو اس کی سمت جو ہے وہ نوجوان درست کریں اور ان کو ان کے وعدے یاد دلائیں، اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے ان سے سوال کریں، ان سے باز پرس کریں اس کی، اور ان کے ساتھ بیٹھیں. ابھی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی جماعت برسر اقتدار ہے، اس کے ایم این ایز، اس کے ایم پی ایز، اگر وہ خود رو رہے ہیں کہ ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا عوام کے اندر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ان کی سنی نہیں جا رہی، یا وہ جو چاہتے تھے وہ ان کی بھی ظاہر ہے توقعات تھیں، اب ان کے اوپر پریشر ہے، لوگوں کا، عوام کا پریشر ہے، اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے، اپنے حلقوں میں بیٹھ نہیں رہے، صرف اس وجہ سے کہ غربت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مہنگائی اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، ہمارا جو پاکستانی روپے ہے اس کی قیمت اتنی تیزی سے گر رہی ہے، تو وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہیں، اور اب وہ سوچنے پہ مجبور ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی یا وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتی، تو آئین نے، قانون نے اور ضابطے نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، عدم اعتماد بھی ہوتی ہے، یا یہ تو قیمت نہیں ہے جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی، یہ قیمت تو ملک نہیں ادا کر سکتا کہ آپ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ملک تباہی کے دہانے پہ ہے، اور آپ پھر اس جمہوریت کو یا اس سسٹم کو بچانے کی بات کرتے ہیں. اس کے اندر سے ہی وہ راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور یہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. موجودہ حکومت اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مسائل پہ قابو نہیں پا سکے، ہم مسائل کو حل نہیں کر سکے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور اس کا اعتراف کریں، اور ان لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں کہ ہم کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ موجودہ حکومت کا ایک یہ بھی مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہی اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا. چاہیے تو یہ کہ جو جینوئن ایشو ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کا موقف صحیح ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ان سے بات کی جائے اور ان ایشوز کو جو ہے وہ حل کیا جائے. تو میرا یہی مشورہ ہے اپنے نوجوانوں کو، وہ خواہ پی ٹی آئی کے ہوں یا دیگر جماعتوں کے،
کہ وہ ملک کا مستقبل ہے، اس ملک کا فیوچر ہے، آپ آگے بڑھیں اور بجائے ضد کے، انا کی سیاست کے، ہم اس کو ریویو کریں اور نئی قیادت کی طرف دیکھیں، نئے مسائل جو پیش آ رہے ہیں اس کے لیے ہم آگے بڑھ کے دیکھیں۔ شخصیات اہم نہیں ہیں، کوئی بھی سیاسی مذہبی شخصیت اہم نہیں ہے، سب سے اہم یہ ملک ہے، یہ وطن ہے، اس کے لیے سب شخصیات کو قربان کیا جا سکتا ہے، ملک کو کسی کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ سر، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئے روز مشکلات سے دوچار ہے، آئے روز ان کے لیے کوئی نہ کوئی نئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ان مشکل حالات میں پارٹی کی پوزیشن مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ عوام کے مسائل کی بات کرتی ہے، اور جب بھی مسلم لیگ کو اقتدار ملا ہے، یہ اس ملک کا ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ الزامات کی سیاست ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان کے موجودہ پورے سسٹم کو، پورے نظام کو آپ دیکھتے ہیں، جو بھی چیز ہمیں اس ملک کے اندر نظر آتی ہے، یہ بات بڑی تواتر کے ساتھ ہوتی ہے۔ موٹر وے کو آپ دیکھتے ہیں، یا ایٹمی تجربات کو آپ دیکھتے ہیں، یا اور بھی جتنے کام ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے شہروں کو دیکھتے ہیں، ان کا لوگوں کا طرز زندگی دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ مسلم لیگ نے ڈیلیور کیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دور میں پرویز مشرف کا دور تھا، پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو یہ دونوں ادوار ایسے تھے جس کے اندر اتنی بھی بجلی پیدا نہ کی جا سکی جو اب اس کمرے کے اندر چل رہی ہے۔ لیکن موجودہ اس سے پہلے جو حکومت مسلم لیگ کی آئی، انہوں نے ان مسائل کا تعین کیا اور پھر اس کو ٹارگٹ کر کے ان مسائل کو حل کیا، لوگوں کو بجلی جو ہے وہ فراہم کی، انہوں نے معیشت کو سہارا دیا، اور پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اکانومسٹ کے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دنیا کے چند ممالک جو اس وقت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں ان میں ان کا شمار وہ کرنے لگے تھے۔ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں کہاں تک چلی گئی تھی۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر ہاں ایک چیز تھی کہ وہ مسلم لیگ کی مقبولیت کم ہو جاتی، مقبولیت کی، اس کی لیڈرشپ کی جتنے الزامات لگے، جہاں تک بات یہ گئی، اعلیٰ عدلیہ تک یہ بات گئی، اور آپ نے دیکھا تو اس کی اس کا ایک طریقہ تھا کہ موجودہ حکومت اس سے زیادہ کام کرتی، موجودہ حکومت ڈیلیور کرتی، اور اس طرح کی چیزیں عوام کے سامنے لے کے آتی، تو یقیناً لوگوں کو یہ حوصلہ ہوتا کہ نہیں، انہوں نے کام کیا ہے جو پہلی حکومتیں جو ہے وہ نہیں کر سکیں۔ اس لیے موجودہ حکومت میں چونکہ اس کے کریڈٹ میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہوا نہیں ہے، قرضے جو تھے وہ وہیں پہ یا اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی گورنمنٹ بھی قرضے لیتی تھی، قرضوں کی وہ قسطیں بھی ادا کرتی تھی، ساتھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوتے تھے۔ اب انہوں نے قرضے بھی لیے ہیں اور بتایا جائے قوم کو کہ خرچ کہاں پہ ہوئے ہیں، تو اس مایوسی کی وجہ سے اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے مقابلے میں جو مسلم لیگ کی حکومت تھی یا مسلم لیگ کے جو ادوار تھے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تھے، انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے اب اس کا مسلم لیگ کا جو گراف ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ووٹ بینک جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ عوام کے، لوگوں کے اجتماعی شعور کا بھی ہمیں پتہ دیتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے الیکشن کا، انتخابات کا، اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ 2-3 دفعہ اس پروسیس سے اگر گزر جاتے ہیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً لوگ اتنے باشعور ہیں کہ وہ اپنی ایسی قیادت لے آئیں جو واقعی ان کے مسائل جو ہے وہ ان کے حل کر سکے۔ سر یہ بتائیں کہ سیاسی گرفتاریاں جاری ہیں اور آئے روز نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ آخر کب تک ختم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں، اس سیاسی تماشے کو بھی لوگ بڑی اچھی طرح اب سمجھنے لگے ہیں کہ جب آپ کسی کو گرفتار کر رہے ہیں تو جس انداز سے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ الزامات ہیں، دہشت گردی کے پرچے، اور اب تو غداری تک یہ بات چلی کہ آپ نے غداری کا لوگوں پہ پرچہ دیا، تو یہ ایک سیاسی جو اپنا انتقامی کارروائی جو چل رہی ہے، اور یہ ایک، اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بوخلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ جیسے
کوئی بخلایا ہوا آدمی یہ فیصلے کرتا ہے کہ پکڑ لو، مار دو، جیلوں میں ڈال دو، گرفتار کر لو، اور آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ایسی چیز، کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس، اور جب آپ نیب میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں یا آپ کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں، ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ الٹا ریاست کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتنا اس پہ کروڑوں اربوں روپے اس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا، نیب کے اوپر یا دیگر اداروں کے اوپر، اور پتہ چلتا ہے کہ جی کسی کو 6 مہینے کے بعد، کسی کو سال کے بعد، کسی کو 2 سال کے بعد میں باعزت بری کیا جا رہا ہے، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اس کا جو میسج ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ بڑا خطرناک جاتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو پاپولر کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ موجودہ حکومت نے وہ غیر سنجیدہ فیصلے کیے مسلم لیگ کے رہنماؤں کو، کارکنوں کو گرفتار کرنے کے، اور یک طرفہ فیصلے کیے اور بے بنیاد الزامات کے اوپر گرفتاریاں کی، اور پھر جب ان کو عدالتوں میں یا نیب میں لے جا کے کوئی چیز ثابت نہ کر سکے آپ، الٹا آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب کو جرمانے بھی کیے اس کے اوپر کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر آپ کس طرح الزامات کے اوپر لوگوں کو جو ہے گرفتار کر سکتے ہیں، اور پھر کس طرح آپ ایک ہی جماعت کے لوگوں کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں الزامات کے اوپر۔ اگر انصاف آپ کریں، اور آپ نے انصاف کا بھی نعرہ لگایا تھا بہت بڑا ایک، کہ لوگوں کی دہلیز کے اوپر آپ کو انصاف ملے گا، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آج بھی ثانیہ ساہیوال کے جو مظلوم لوگ مارے گئے ان کے خاندان کو انصاف نہیں ملا۔ ابھی چند دن پہلے موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا، ایک بڑا سانحہ ہوا، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کو تشویش ہوئی اور خوف میں مبتلا ہوئی۔ تو ایک کیس اس طرح کا جو ہے وہ آپ نہیں پکڑ سکے لوگوں کو، مجرموں کو، اور کیفر کردار تک آپ نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے سیاست کے اندر، یہ بڑا گندا ایک سلسلہ ہے کہ آپ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، صرف اس بنیاد پہ کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، اور تاکہ یہ لوگ باہر نہ نکلیں، یہ لوگ عوام کے حقوق کی بات نہ کریں، یہ لوگ جو ہماری نااہلی ہے اس پہ بات نہ کریں، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا جب تک یہ موجودہ حکومت رہے گی، تو یہ سلسلہ چلے گا۔ یا تو یہ سلسلہ بند ہو، اس وقت ہو کہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور آپ ان لوگوں کو مثال بنا دیں کہ الزامات آپ کے ٹھیک تھے، واقعی ان لوگوں نے چوری کی ہے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، یا عوام کے انہوں نے ناجائز مال کھایا ہے، کرپشن کی ہے کسی ادارے میں، تو آپ ان کو مثال بنائیں، آپ ان کو سزائیں دیں۔ جب وہ آپ کی جیل جو ہے 1-2 سال کے بعد گزارنے کے بعد، اور کتنا بڑا تماشا بنا ہے پوری دنیا کے اندر مسلم لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ خان کے کیس کا، کہ آپ نے ان کے اوپر ایک ہیرون کا کیس آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا، اور اس کو اتنا ہائی فائی آپ نے کیس بنا دیا، اور کہاں تک آپ اس کو لے گئے تھے، اور آج وہ کہاں ہیں کہ رانا صاحب کو آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا، اور اتنا عرصہ رکھنے کے بعد آپ نے ان کو باعزت جو ہے وہ رہا کر دیا، یا وہ کیس اب چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور کوئی بھی چیز آپ عدالت کے اندر ثابت نہیں کر سکے، اور عدالت آپ کو کہتی رہی کہ آپ نے جو چیزیں برآمد کی ہیں وہ آپ لے کے آئیں، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے وہ آپ لے کے آئیں، تو آپ کوئی چیز نہیں لے آ سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں لوگوں کا اعتماد بھی اس انصاف سے اٹھ گیا کہ یہ ایک احتساب کا جو نعرہ تھا یہ بھی ایک دھوکہ تھا لوگوں کے ساتھ، کوئی انصاف نہیں ہو رہا، کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک موجودہ حکومت رہے گی۔ تو اس کا میسج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جاتا، اور یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ لوگوں کو پابند سلاسل کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ ناکام ہیں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں اور آپ کی جیلیں بھی وہ بھگت رہے ہیں اور اس کو فیس کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، اور پھر بھی عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں میاں صاحب کی جو واپسی ہے اس کا اعلان انہوں نے خود ہی کرنا ہے، اور واپسی کا فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہے۔ موجودہ حکومت ان کو واپس کسی صورت لا اس لیے نہیں سکتی کہ جب انہوں نے ان کو بھیجا ہے
تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک ہائی کورٹ سے ضمانت ان کی منظور ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب یہ جا رہے تھے تو برطانیہ کی حکومت نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ آپ ان کو کس طرح یہاں بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر نہ صرف ہائی کورٹ کی وہ ضمانت کا فیصلہ، بلکہ جو وفاقی کابینہ تھی اس وقت جس نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو باہر بھیجنے کا، وہ بھی انہوں نے برطانیہ کی حکومت کو پیش کیا کہ ہمارا یہ کابینہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو باہر جانا چاہیے اپنے علاج کے لیے. اور پھر جب ان کو انہوں نے بھیج دیا اور خود درخواست کر کے برطانیہ کی حکومت کو بھیج دیا، تو اب جس طرح کا یہاں پہ عدالتی سسٹم اس وقت جو چل رہا ہے، نظام یا انصاف کی جو صورتحال ہے، اب برطانیہ کی حکومت آپ کو پتہ ہے ان معاملات میں بڑی وہ سنجیدہ ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی سنجیدہ ہے. اب ان کو خود نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نواز شریف کو واپس بھیجتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی ہیں، اور اگر یہ سیاسی نہ ہوتے تو کسی صورت، اگر واقعی وہ مجرم ہوتے تو کسی صورت ان کو یہ باہر آنے کی اجازت نہ دیتی گورنمنٹ. اب انہوں نے خود ان کو باہر بھیجا ہے، اور یہ مقدمات جو ہیں وہ یہ سارے سیاسی ہیں، صرف ان کی زبان بندی کرنے کے لیے، ان کو گھر بٹھانے کے لیے کہ وہ عوام کے حقوق کی بات نہ کریں، وہ سول بالادستی کی بات نہ کریں. تو اس لیے ان کو انہوں نے وہاں سے باہر نکالا اور بھیجا ہے. تو اب برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ ہماری حکومت کے اس مطالبے کو سنجیدہ نہیں لیتی، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے کہ نواز شریف جو بات کر رہا ہے سول بالادستی کی، عوام کے حقوق کی، اور پھر جہاں تک میڈیکل گراؤنڈ کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ اب برطانیہ کے ڈاکٹروں نے کرنا ہے کہ کیا میاں صاحب کو واپس ہم جانے دے سکتے ہیں یا نہیں جانے سے دے سکتے. تو میاں صاحب ان کا جو علاج وہاں ہونا تھا کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، اب وہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ اپنا علاج بھی مکمل کروائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کی حکومت ہے وہ جہاں پہ ان کا علاج ہوگا یا وہ ڈاکٹر جو ایڈوائز کریں گے کہ کیا وہ سفر کر سکتے ہیں، اور پھر سفر کے بعد بھی وہ آ کر یہاں سیاسی مقدمات کا ان جیلوں میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو ان کو وہ آنے دیں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ پھر وہاں سے آنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ صرف عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی ہم میاں صاحب کو لا رہے ہیں، ہم نے لکھ دیا ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ کسی صورت ان کو وہاں سے واپس نہیں لا سکتے. لیکن میاں صاحب نے یہ ثابت کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہ شخص تو اس وقت واپس آ گیا تھا جب وہ اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے ان کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو میں سیدھا جیل جاؤں گا، اور پھر جون جولائی کی مئی کی گرمی بھی ہوگی. تو اس کے باوجود اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آنے کا فیصلہ کیا اور ان کیسز کو فیس کیا، باوجود اس کے کہ یہ کیس یک طرفہ تھے، بے بنیاد الزامات پر مبنی تھے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان عدالتوں میں پیش کیا. کیوں کہ جو انسان، جو لیڈر ملک کی عدالتوں، اداروں، آئینی اداروں اور عدالتوں اور جو دیگر احتساب کے ادارے ہیں ان کے اوپر یقین رکھتا ہے اس چیز کی کہ یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، وہ اس کے اندر پیش ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر ان اداروں کے جو سربراہ ہیں، ان اداروں کے جو لوگ ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کردار جو ہے کئی لوگوں کا آپ کے سامنے کھل کے سامنے آیا. لیکن نواز شریف نے ثابت کیا کہ وہ اس ملک کا شہری ہے اور آئین اور قانون کی پابندی کرنے والا ایک لیڈر ہے. تو وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے. کوئی ان کو یہ نہ بتائے کہ جی وہ واپس آئے، واپس کیوں نہیں آتا. اس نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے اسی ملک کے اندر آنا ہے، اسی ملک کے اندر رہنا ہے. سر، اگر مریم بی بی کی بات کی جائے تو وہ ایک دلیر باپ کی نہ ڈر بیٹی ہیں. موجودہ حکومت کو ان سے کیا خطرہ ہے؟ کیا انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر مریم بی بی نے جیسے جلسوں کا اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ، وہ سپورٹرز بھی باہر نکلیں گے اب سڑکوں پہ، بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ماضی کے الیکشن میں سپورٹ کیا تھا. اس کی بنیادی وجہ تو یہ لگ رہی ہے کہ جو حالات ہیں ملک کی مہنگائی اتنی بڑھ گئی، غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، اور موجودہ حکومت میں کچھ لوگوں کو جو حکومت کا حصہ ہیں ان لوگوں کو اچھا خاصا نوازا گیا. چینی کا آپ سکینڈل دیکھ لیں، آٹے کا بحران دیکھ لیں. تو موجودہ حکومت کو، میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو مریم بی بی سے کیا خطرہ ہے؟ کیا ان کی ایک کال کے اوپر عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے؟
جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام نے، مسلم لیگ نون کے کارکنان نے مریم نواز کی شکل میں ایک امید جو ہے وہ دیکھی ہے نواز شریف کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے. پھر نواز شریف کے ساتھ جو اس نے ایک سٹرگل کی ہے سول بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، جیلیں بھگتی ہیں. حالانکہ مریم نواز کا کیا تعلق تھا ان کیسز کے ساتھ؟ وہ پاناما ہو یا دیگر جو کیسز تھے ان کے اندر مریم نواز کو صرف اس لیے ان کیسز میں ڈالا گیا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اس کو نواز شریف کی کمزوری بنایا جائے اور سیاسی انتقام اس انداز سے لیا جائے کہ مریم کو گھر بیٹھنا پڑے. تو اب چونکہ عوام اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو یہ نعرہ جو ہے بڑا دل فریب لگتا ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک کا جو مسائل ہے، ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل صرف اس چیز میں ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے. ووٹ جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، جو نیچے سے آئیں عوام سے ووٹ لے کے، اور پھر ان کے مسائل کا بھی ان کو علم ہو. کوئی سلیکٹڈ جو ہے وہ گورنمنٹ نہ ہو تو مسائل حل کر سکتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے اندر جو شعور ہے، نوجوانوں کے اندر، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے متبادل کے طور پہ، اور اس وقت جب کہ نواز شریف بیرون ملک ہیں، ملک کے اندر مریم نواز کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے. سر، مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا ہے. وہ شہری جو اس مہنگائی سے پریشان ہے، پنجاب کا ہر شہری کہہ رہا ہے، لاہور کے رہائشی کہہ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وعدہ کر کے پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تھی، وہ وعدہ بظاہر پورا نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ اگلا الیکشن کون جیتے گا؟ دیکھیں، عوام اب بڑے باشعور ہیں، اور خصوصاً جب کہ سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب کوئی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں رہتی. اب لوگ جو ہے ایک موازنہ کرتے ہیں، ایک ریکارڈ دیکھتے ہیں پورا. تو مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کام اس طرح کے کیے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اقتدار میں آنا چاہیے، اس کو اقتدار میں رہنا چاہیے. اور یہ تسلسل جو تھا اگر رہتا، اور مسلم لیگ باوجود جو ریشہ دوانیاں ہوئیں، جو حالات جس طرح کے پیدا کیے گئے گزشتہ الیکشن میں، اور جس طرح پری پول ریگنگ ہوئی اور سارے معاملات ہوئے، اس کے باوجود 1 کروڑ سے زائد ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے لیے. تو یقیناً یہ ایک پاپولیرٹی ہے اور لوگوں کے اندر مقبولیت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب اقتدار میں آتی ہے تو کام ہوتے ہیں، جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ ڈیلیور کرتی ہے. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت متبادل بھی اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ مسلم لیگ کے پاس ایسے اہل افراد کی ایک ٹیم موجود ہے جو لے کر چلتی ہے. اور اس کی بڑی مثال ہم دیتے ہیں کہ اگر آپ سی پیک کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون اس سی پیک کو لے کے آئی ہے، تو عملی طور پہ اس کام کا آغاز ہوا، اور کتنے پروجیکٹ جو تھے وہ مسلم لیگ نون نے مکمل بھی کیے سی پیک کے. اس کے بعد دیکھ لیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک کا وہ مکمل نہیں ہو سکا. کوئی نیا موٹر وے جو ہے وہ نہیں بن سکا، کوئی نئی سڑک نہیں بن سکی، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بن سکا. وہی جو مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے اسی کے اوپر جو اب جو تختیاں ہیں وہ موجودہ حکومت لگا کے اس کا افتتاح کر رہی ہے. ان کا اپنا کوئی کارنامہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے مسلم لیگ ہی دوبارہ انشاءاللہ برسر اقتدار آئے گی. مسلم لیگ کا ہی وقت ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی.